الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد والآخر واقعي حقيقي عن مصلحة أو مفسدة في متعلقه موجبة لإرادته أو كراهته أي موجبة لإنشائه بعثا أو زجرا في بعض المبادئ العالية وإن لم يكن في المبدأ الأعلى إلا العلم بالمصلحة بالمفسدة كما أشرنا فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة وكراهة وإنما لازم إنشاء حكم واقع حقيقي بعثا أو زجرا وإنشاء حكم آخر طريقي ولا مزادة بين الإنشائين فيما اختلف ولا يكون من اجتماع مثلين فيما اتفقا ولا إرادة ولا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعي فافهم. بیان یہ کر رہے تھے کہ تین اشکال کیے گئے ہیں: اجتماع ضدین، اجتماع مثلین اور ارادہ اور کراہت کی جمع ہونے پر، اور اسی طرح سے تفویض مصلحہ اور القاء المفسدہ کے عنوان سے اگر ہم امارت کا تعبد ممکن مان لیتے ہیں، امارت کا تعبد اگر ممکن ہے تو یہ تین اشکال لازم آتے ہیں۔ ان میں سے تینوں اشکال کو رد کرنے کے لیے دو جواب ہم نے پڑھے۔ دوسرا جواب جو ہے وہ آدھا پڑھا اور آدھے پڑھ تو مکمل نہیں ہے لیکن اس کی عبادت کی تطبیق جو ہے وہ تقریباً رہتی ہے۔ پہلا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ جعل حجیت کے مختلف معنی ہیں، حجیت کے جعل کرنے کے مختلف معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اس میں صرف منجزیت اور معذریت پائی جاتی ہے، جس طرح قطع میں منجزیت اور معذریت پائی جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ امارت کے مطابق احکام تکلیفیہ کا انشاء کیا جاتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ حکم مماثل کو جعل کیا جاتا ہے اور اس حکم مماثل سے ہم امارت کی حجیت کو سمجھتے ہیں۔ تو پہلے معنی کے اعتبار سے جواب ہے کہ جب یہ منجزیت اور معذریت کا معنی رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان احکام باقیہ کے مقابلے میں نہیں۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ اگر ہم مثلین اور یعنی حکم مماثل کے جعل کو مان لیں کہ حکم مماثل جعل کیا جاتا ہے، یا نیا جو حکم ہے انشاء حکم تکلیفی کیا جاتا ہے، اس صورت میں بھی دو حکم جمع ہوتے ہیں لیکن دونوں حکموں کی جو سمت ہے وہ جدا ہے۔ لہذا دو حکم ہیں، حکمین ہیں، لیکن اجتماع مثلین بھی نہیں ہے اور اجتماع ضدین بھی نہیں ہے۔ اسی کی آدھی عبارت ہماری باقی تھی، اس لیے کہ دونوں حکموں میں فرق ہے۔ جو حکم امارت کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے وہ حکم واقعی نہیں ہے بلکہ حکم ظاہری ہے، اور وہ حکم طریقی ہے۔ اور جو امر حکم واقعی والا ہے، یعنی جو حکم واقعی ہے، وہ حقیقی ہے۔ حقیقی اور طریقی میں کیا فرق ہے؟ طریقی اور حقیقی میں یہ فرق ہے، طریقی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، فقط طریق میں مصلحت ہے، متعلق طریق میں مصلحت نہیں ہے، فقط طریق میں مصلحت ہے، امارت پر عمل کرنے میں مصلحت ہے، اور اسی میں مصلحت پائی جاتی ہے۔ متعلق تکلیف ما یتعلق بہ الحکم، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، صرف امارت میں اور طریق میں مصلحت ہے، اور اسی مصلحت کو مد نظر رکھا گیا۔ جبکہ حکم واقعی میں کیا ہے؟ متعلق تکلیف میں، متعلق حکم میں مصلحت ہے یا مفسدہ ہے۔ اگر مصلحت ہے یعنی پھر وہ چیز واجب ہوگی حکم واقعی کے اعتبار سے تو اس کا ارادہ بھی کیا گیا ہے، اور اگر حکم واقعی کے اعتبار سے وہ چیز حرام ہے تو اس کا مطلب اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ لیکن جو حکم طریقی ہے، امارت ہے، امارت ایک حکم طریقی ہے، تو اس سے حاصل شدہ یہ جو حکم ہے اس کے اندر اس کے متعلق میں مصلحت نہیں پائی جاتی۔ یعنی اگر یہ ہمیں کسی چیز کے وجوب کا کہے، مثلا جمعہ کے وجوب کا کہے، تو وہ جو جمعہ کا وجوب ہے اس جمعہ میں مصلحت نہیں ہے، تاکہ آپ کہیں کہ جمعہ کے وجوب میں مصلحت ہے، اور حکم واقعی اگر ظہر کا وجوب ہوا تو اس میں مصلحت ہے، تو یہ دو جو ہے حکم آپس میں متضاد ہو جائیں گے کہ جمعہ ادھر واجب ہو رہا ہے ظاہری حکم کے اعتبار سے اور حکم واقعی ظہر کو واجب قرار دے رہا ہے، یا مثلین ہو جائیں گے، حکم واقعی بھی اس کو واجب قرار دے رہا ہے اور حکم ظاہری یعنی امارت بھی اس کو واجب قرار دے رہی ہے۔ تو اجتماع ضدین بھی نہیں ہے اور اجتماع مثلین بھی نہیں ہے، ایک حکم جو ہے وہ طریقی ہے اور دوسرا حکم جو ہے وہ حقیقی ہے۔ اسی کی عبارت باقی تھی جس میں بیان یہ کر رہے ہیں کہ دوسرا حکم جو ہے وہ واقعی ہے، یعنی حکم واقعی ہے اور حقیقی ہے، اور ہر حکم
بغیر کسی مصلحت اور مفسدہ کے نہیں ہوتا، اس قول کی بنا پر کہ ہم جانتے ہیں کہ احکام شرعیت جو ہیں وہ مفسدہ اور مصلحت کے تابع ہیں، مصالح اور مفاسد کے تابع ہیں۔ مصلحت ہوتی ہے تو شارع کسی چیز کو واجب قرار دیتا ہے، مفسدہ ہوتا ہے تو شارع کسی چیز کو ممنوع قرار دیتا ہے اور اس کو حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی جس چیز میں مصلحت دیکھتا ہے انسانوں کے حق میں، اس کو وہ ایجاد کرنے کا حکم دیتا ہے کہ اس متعلق تکلیف کو یعنی واجب قرار دیتا ہے۔ تو جو چیز متعلق وجوب ہے اس میں مصلحت ہوتی ہے، اور جو چیز متعلق حرمت ہے اس کے ترک میں یعنی کیا ہے وہ ترک ضروری ہے، اس کے کرنے میں مفسدہ ہوتا ہے۔ تو جو حکم واقعی ہے وہ حقیقی ہے، اور متعلق حکم واقعی میں مصلحت اور مفسدہ کے عنوان سے اس کو مد نظر رکھ کے حکم لگایا جاتا ہے۔ اور جب مصلحت اور مفسدہ ہو تو مصلحت کی موجودگی میں مولا ارادہ کرتا ہے کہ جب اس میں مصلحت ہے تو میں اس کے بارے میں امر کر دوں، اس کے بارے میں یعنی مکلفین کو حکم دے دوں۔ اور اسی طرح جب مفسدہ ہو تو اس صورت میں مولا اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ مولا اس چیز کو ناپسند کرتا ہے، مولا اس سے کراہت کرتا ہے، یعنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اور ارادہ اور کراہت جب ہوتی ہے تو اس کا مطلب پھر وہ جب ارادے کی موجودگی میں امر کرتا ہے تو وہ باس کہلاتی ہے، اور اگر وہ کراہت کی وجہ سے جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے تو وہ زجر کہلاتا ہے۔ البتہ یہ باس اور زجر اور ارادہ اور کراہت پروردگار عالم کے بارے میں تو نہیں ہو سکتی، یعنی خالق کائنات ارادہ کرے، اس کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ عین علم ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں یعنی یہ ایک صفت نفسانی ہے، اللہ میں یہ صفت نفسانی تو نہیں ہوتی۔ مراد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام اور ائمہ جو ہیں وہ ان کا ارادہ مراد ہے۔ پروردگار عالم جب جانتا ہے کہ اس چیز میں مصلحت پائی جاتی ہے، اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے، تو وہ اس کے اعتبار سے امر کرتا ہے۔ لہٰذا جب حکم واقعی متعلق حکم واقعی کے اعتبار سے مصلحت سے مستفاد ہے یا مفسدہ سے مستفاد ہے، تو اسی مصلحت اور مفسدہ کی وجہ سے ارادہ ہوتا ہے یا کراہت ہوتی ہے، اور پھر انشاء امر ہوتا ہے۔ پھر جو امر ہے وہ ہمارے حق میں فعلی ہوتا ہے، اور پھر وہ اگر اس کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ منجز بھی ہو جاتا ہے۔ جبکہ وہ جو حکم آخر طریقی تھا، یعنی پہلا حکم جو طریقی تھا، امارت والا حکم تھا، امارت نے بھی وجوب کا کہا یا حرمت کا کہا، وہ وجوب اور یا حرمت جو ہے اس کا تعلق بس امارت سے ہے، متعلق امارت سے نہیں ہے کہ جس وہ امارت نے واجب قرار دیا ہے وہ مصلحت کی وجہ سے واجب ہوئی ہو یا وہ مفسدہ کی وجہ سے حرام ہوئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر آپس میں تضاد لازم آتا ہے، یعنی حکم واقعی نے مصلحت کس میں قرار دی ہے؟ مصلحت جمعہ کے وجوب میں قرار دی ہے، اور امارت نے آ کر امارت اگر ہمارے لیے حجت ہے، اس کا تعبد ممکن ہے، تو اس نے ہمارے لیے کیا چیز واجب قرار دی ہے؟ ظہر واجب قرار دی ہے۔ تو ظہر بھی واجب ہے، جمعہ بھی مثلا حکم واقعی کے مطابق واجب ہے، تو یہ متضاد چیزیں جمع ہو جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں جو حکم واقعی ہے اس میں متعلق تکلیف میں مصلحت ہے، اللہ ہم سے جمعہ چاہتا ہے کہ ہم جمعے کو انجام دیں، لیکن جب حکم واقعی کو نہیں جانتے، امارت پر عمل کر رہے ہیں، تو اللہ ہم سے ظہر نہیں چاہتا تاکہ آپ یہ کہیں کہ امارت آپ کو ظہر کے وجوب تک لائی ہے۔ اللہ نے آپ سے اگر اللہ امارت کو بھی آپ کے حق میں حجت قرار دے رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ امارت کے مطابق عمل کرو، تو ظہر مجھے مطلوب ہے اور ظہر کا میرا ارادہ ہے اور ظہر میں تمہارے حق میں مصلحت دیکھتا ہوں۔ اگر یہ بات ہو تو پھر اشکال آتا ہے کہ ادھر سے ظہر کا بھی اس کا ارادہ ہے، ظہر میں بھی وہ ہمارے حق میں مصلحت دیکھتا ہے، اور حکم واقعی کے اعتبار سے وہ جمعہ میں بھی ہمارے حق میں مصلحت دیکھتا ہے، تو یہ ضدین ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کا جو وجوب ہے، جو حکم واقعی ہے اللہ کے علم میں جو اس نے ہمارے اوپر واجب قرار دیا، جمعہ مصلحت کے وجود کی وجہ سے اس کا انشاء کیا گیا ہے کہ تم پر نماز واجب ہے، نماز جمعہ مصلحت کی وجہ سے مصلحت تھی اس میں، پھر ارادہ کیا گیا، پھر اس کا انشاء کیا گیا، صلی صلاۃ الجمعہ انشاء کیا گیا، انشاء کیا تو ہمارے حق میں فعلی ہو گیا۔ جب ہمارے حق میں فعلی ہوا تو اس کے بعد جب ہمیں علم ہوگا اس فرمان کا اور اس خطاب کا تو ہمارے حق میں منجز بھی ہو جائے گا، قط ہو جائے یا زن آ جائے۔ لیکن امارت جس ظہر کے وجود تک لے کر جا رہی ہے، اللہ ہم سے اس ظہر کے وجود کو جا تو رہا ہے، لیکن اس کی مراد یہ نہیں ہے، یعنی اس اللہ کی طرف سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اب تمہارے حق میں یہ جو ہے ظہر یہ اسی طرح واجب ہے جس طرح کے جمعہ واجب تھا، اور یہ بھی مصلحت کے تحت ہے،
اور یہ بھی ارادے کے ساتھ ہے، یہ بھی خدا کو محبوب ہے جیسے جمعہ محبوب تھا، اس سے اجتماع ضدین آئے گا، یہ اجتماع ضدین نہیں۔ امارت کے مطابق کا مطلب یہ ہے کہ تم اس امارت پر عمل کرو، اور اسی میں مصلحت ہے۔ اسی میں مصلحت کون سی ہے؟ مصلحت تسہیل امر کی ہے، تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم اس پر عمل کرو۔ اس وقت اور کیا کرو گے؟ اگر تم اس پر عمل نہیں کرو گے، حکم واقعی کو جانتے نہیں ہو، تو جب تک قط نہیں آئے گا تم بیٹھے رہو گے۔ تو قط کو حاصل کر کے انسان کا بالکل عمل نہ کرنا، اس سے یہ بہتر ہے کہ انسان امارت پر عمل کر لے، خاص ضرور پر عمل کر لے۔ تو اجتماع ضدین اور دو ارادے یا ارادہ اور قراءت کا جمع ہونا لازم نہیں آتا۔ والآخر واقعی حقیقی، اور جو دوسرا حکم ہے یہ اس پر عطف ہے، پیچھے کیا تھا؟ لأن أحدهما طریقی عن مصلحة في نفسه، دونوں کی سنخیں جدا ہیں، دو حکم تو ضرور ہے لیکن مثلین یا ضدین نہیں ہیں، کیونکہ ان میں سے ایک طریقی ہے عن مصلحة، اور یہ وہ حکم آیا ہے مصلحت کی وجہ سے، وہ حکم بھی مصلحت کے تحت آیا ہے، لیکن فی نفسه ہی وہ مصلحت اس حکم میں ہے، اس امارت میں ہے۔ والآخر واقعی حقیقی، اور دوسرا جو ہے وہ حکم واقعی ہے اور حقیقی ہے۔ عن مصلحت یعنی منشأ عن مصلحت، یہ بھی مصلحت کے تحت انشاء کیا گیا ہے، لیکن او مفسدت، اور یہ بھی مفسدہ کے تحت انشاء کیا گیا ہے، یعنی لا تشرب الخمر یہ حکم واقعی ہے، اس میں مفسدہ تھا تو کہا گیا ہے۔ صلی صلاۃ الجمعہ مثلا، یہ اس میں مصلحت تھی تو اس وجہ سے اس کو واجب قرار دیا گیا، لیکن فی متعلق ہی خود جمعہ میں، خود شرب خمر میں مفسدہ اور مصلحت تھی، اس اعتبار سے اس مصلحت اور مفسدہ کو مد نظر رکھ کے حکم واقعی کو لایا گیا ہے۔ موجبت، اور وہ مصلحت کس بات کا موجب بنتی ہے؟ لارادت المتعلق او کراہت، لارادت الحکم الواقعی او کراہت ہی یا کراہت الحکم الواقعی، یعنی وہ موجب بنتی کس بات کا کہ مولا، بلکہ ارادہ متعلق استغفر اللہ، موجبت لارادت المتعلق او کراہت المتعلق، اس متعلق کے ارادے کا موجب بنتی ہے یا اس متعلق کی کراہت کا موجب بنتی ہے۔ مولا ایک چیز کو پسند کرتا ہے، اس میں مصلحت پائی جاتی ہے تو مولا ظاہر اس کا ارادہ کرے گا کہ اب میں اس کو کہہ دوں، اور کراہت ہی یا متعلق سے اگر وہ کراہت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کے حساب سے وہ جو ہے حکم دے گا۔ الموجبہ، اب وہ جو مصلحت ہے وہ موجب بنتی ہے ارادہ اور کراہت کی، الموجبہ لانشائہ باسا اور زجرا، اور یہ ارادہ اور کراہت موجب بنتی ہے کس بات کی؟ لانشائہ، لانشاء الامر باسا اور زجرا، کہ مولا انشاء کرے باس کے اعتبار سے، یعنی جس میں مصلحت دیکھتا ہے اس میں کہے صلی صلاۃ الجمعہ، اور زجرا یا زجر کے اعتبار سے لا تشرب الخمر، ٹھیک ہے، لا تصلی فی مکان الغصب، فی مکان الغصب یا مکان المغصوب، فی بعض المبادئ العالیہ، بعض المبادئ العالیہ سے مراد نبی یا وحی، جیسے کہ پیچھے کہا تھا، بعض مبادئ عالیہ میں باس اور زجر کا انشاء کرتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْمَبْدَأِ الْأَعْلَىٰ إِلَّا الْعِلْمُ بِالْمَصْلِحَةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ، اگرچہ مبدأ اعلیٰ میں یعنی پروردگار عالم کی ذات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اور کچھ نہیں پایا جاتا الا العلم بالمصلحة أو المفسدة، مگر یہ ہے کہ مصلحت کا علم اور مفسدہ کا علم ہے، کما اشرنا، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا۔ یعنی اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یرید، اللہ سبحانہ تعالیٰ یکرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ینظر الی المصلحہ و ینظر الی المفسدہ، نہیں، خدا اس سے منزہ مبرہ ہے، یہ کیفیات نفسانیہ ہیں اور خالق کائنات ان سے منزہ مبرہ ہے۔ ارادہ اور کراہت اور مصلحت اور مفسدہ یہ سب پروردگار عالم کا علم ہے، عین علم ہے۔ نبی اور امام کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ مبادئ عالیہ کے اعتبار سے بعض جو ہے مبادئ، یعنی جہاں سے یہ امر آتے ہیں ان کے اعتبار سے ارادہ اور کراہت کی تعبیر دی جاتی ہے۔ جب ہم نے یہ کہا کہ حکم واقعی حقیقی مصلحت اور مفسدہ رکھتا ہے، لیکن مصلحت اور مفسدہ اس کے متعلق میں ہوتا ہے، اور متعلق میں موجود مسئلہ اور مفسدہ کی وجہ سے اس کا ارادہ اور کراہت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ ارادہ اور کراہت موجب بنتی ہے کہ انشاء باس کیا جائے یا زجر کیا جائے، تو فلا یلزم ایضاً اجتماع ارادت و کراہت، تو لازم نہیں آتا اس سے، کس سے؟ یعنی فلا یلزم، اس صورت میں کہ جب ایک حکم واقعی ہے، ایک حکم جو ہے وہ طریقی ہے اور ایک حکم حقیقی ہے، ایک حکم طریقی ہے اور ایک حکم حقیقی ہے، اس سے لازم نہیں آتا۔ یعنی یہ فلا پچھلی ساری عبارت کو بیان کرنے کے بعد، یعنی
اذا كان احدهما طریقی والآخر حقیقی فلا يلزم ایضا، تو پھر نیز لازم نہیں آئے گا اجتماع ارادت و کراہت، ارادہ اور کراہت کا اجتماع۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکم واقعی میں ارادہ اور کراہت کا تعلق متعلق تکلیف سے ہے، متعلق کے حکم میں ہے، اور حکم ظاہری یعنی امارت والے حکم میں مصلحت کا تعلق، ارادہ اور کراہت کا تعلق خود کیا ہے؟ امارت سے ہے، خود حکم سے ہے۔ وَإِنَّمَا لَازِمَ انشاء حکم واقعی حقیقی بعثا او زجرا، سوائے اس کے لیے کہ لازم یہ آتا ہے کہ مولا انشاء کرے حکم واقعی حقیقی کا بعث اور بعث یا زجر کے عنوان سے، یعنی امر کرے یا نہیں کرے۔ وَإِنشاء حکم آخر طریقی، اور دوسرا حکم کیا کرے؟ لازم انشاء حکم آخر طریقی، اور دوسرا حکم جو ہے وہ طریقی انشاء کرے۔ ولا مضادۃ بین انشاء، اور کوئی تضاد نہیں، تکرار ہے پچھلی باتوں کی۔ ولا مضادۃ بین الانشاءین، اور ان دونوں انشاؤں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کس مورد میں؟ فیما اذا اختلفا، جب یہ دونوں مختلف ہوں تو۔ یعنی امارت کہہ رہی ہے نماز جمعہ واجب ہے، حکم واقعی ہے جو واقع میں حکم ہے وہ کہہ رہا ہے ظہر واجب ہے، تو ظہر کا وجوب تو خدا کو مطلوب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں مصلحت ہے وجوب ظہر میں، اور شرب خمر سے بچنا اس میں مفسدہ ہے، کہ ذاتی طور پر اس افعال میں مصلحت اور مفسدہ ہے، لیکن امارت جس فعل کی طرف لے کر جا رہی ہے خود امارت کے چلنے، امارت پر عمل کرنے میں مصلحت ہے، فعل میں مصلحت نہیں ہے، اس میں مفسدہ نہیں ہے، تاکہ آپ کہیں کہ ارادہ اور کراہت بھی اس کے تابع ہے، اور پھر آپ کہیں کہ اجتماعی ضدین لازم آ رہا ہے، ایسا نہیں۔ ولا یکون من اجتماع المثلین، اور نہ یعنی پر کہا کہ لا یکون من فلا یلزم ولا مضادۃ بین الانشاءین ولا یکون من اجتماع المثلین، اور نہ ہی اجتماع مثلین ہوگا، کہاں؟ فی متفقا، جہاں حکم واقعی اور امارت والا حکم جو ہے وہ ایک جیسے ہو جائیں۔ امارت بھی وجوب جمعہ کو بتا رہی ہے، حکم واقعی بھی جمعہ کے وجوب کو بتا رہا ہے۔ ولا ارادۃ ولا کراہۃ اصلا، اور کوئی ارادہ نہیں پایا جاتا، کوئی اصلاً کراہت نہیں پائی جاتی، الا بالنسبۃ الی متعلق الحکم الواقعی، فقط حکم واقعی کا جو متعلق ہے، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے اس کا متعلق، جانتے ہیں حکم کیا ہے؟ وجوب، حکم کیا ہے؟ حرمت، اور وجوب کا متعلق کیا ہے؟ مثلا نماز، وجوب کا متعلق کیا ہے؟ حج، وجوب کا متعلق کیا ہے؟ صوم۔ اسی طرح ایک حکم ہے حرمت والا، حرمت والا یعنی جس میں مفسدہ ہوتا ہے، جس سے مولا کراہت کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے منع کرتا ہے، اس حرمت کا متعلق کیا ہے؟ متعلق شرب خمر، اس کا حرمت کا متعلق کیا ہے؟ سرقہ، اس حرمت کا متعلق کیا ہے؟ مثلا زنا، اس حرمت کا متعلق کیا ہے؟ جو بھی مثلا قتل، یہ سارے حرمت کے متعلقات ہیں، ایک حکم ہے اور ایک متعلق حکم ہے۔ تو حکم واقعی کے متعلق کی نسبت ارادہ اور کراہت ہوتی ہے، جبکہ حکم ظاہری کے متعلق کی نسبت جو ہے وہ ارادہ اور کراہت نہیں ہوتا، تاکہ آپ کہیں ادھر یہ ارادہ بھی کر رہا ہے، یہ ارادہ بھی کر رہا ہے، تو یہ اجتماعی ضدین ہے۔ اگر ظہر و جمعہ والا اختلاف ہے، اور اگر اتفاق ہے تو امارت کے اعتبار سے بھی وہ وجوب جمعہ کو بتا رہا ہے، اور حکم واقعی میں بھی اس کا ارادہ وجوب جمعہ کا ہے، تو ایک ہی چیز کے لیے دو وجوب کیوں لے کر آ رہا ہے؟ تاکہ اجتماعی مثلین لازم آئے۔ کہتے ہیں ارادہ اور کراہت اصلاً اگر تعلق رکھتی ہیں تو وہ حکم واقعی کے متعلق کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، امارت میں آ کے اس کے متعلق سے ہماری کوئی غرض نہیں ہے۔ ولا ارادۃ ولا کراہۃ اصلا الا بالنسبۃ الی متعلق الحکم الواقعی فافہم، ارادہ اور کراہت نہیں ہے اصلا مگر حکم واقعی کے متعلق کی نسبت ہے۔ فافہم، فافہم اشارہ اس بات کی طرف کہ حکم ظاہری کا ارادہ نہیں ہے، حکم ظاہری کے متعلق کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن خود حکم ظاہری کا ارادہ تو ہوتا ہے، خود حکم ظاہری کا ارادہ جو ہے نا، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں، حکم ظاہری کے ارادے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق کا ارادہ بھی ہے۔ فافہم اشارہ اس بات کی طرف جب مولا امارت کا حکم دے رہا ہے، امارت پر عمل کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو گویا ہم اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے متعلق کا بھی حکم دے رہا ہے۔ جب اس کے متعلق کا حکم دے رہا ہے تو اس مورد میں جہاں وہ حکم واقعی کے خلاف نکلے گا تو ضد کا حکم دے رہا ہے، اور اگر اس کی مثل ہوگا تو مثل کا حکم دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ بات ثابت کرنا دلیل کا محتاج ہے کہ مولا کا کہنا کہ اس راستے پر چلو، مولا کا کہنا اس راستے پر چلو، اور مولا کا یہ کہنا کہ یہ راستہ تمہیں جہاں تک لے جائے وہ میرا حکم واقعی ہوگا، یہ الگ بات ہے۔ مولا نے کہا اس راستے پر چلو، راستہ کبھی خطا کر جاتا ہے اور کبھی جو ہے وہ انسان کو واقع تک لے جاتا ہے۔ بہرحال یہ سابقہ بات کا جو تھا وہ دوبالا باقی تھا۔ اس کے بعد تیسرا جواب دیتے ہیں۔ تیسرا جواب
اس سے پہلے ایک مقدمہ باندھ رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو آپ نے کہا کہ اشکال ختم ہو جاتا ہے اجتماعی مثلین اور اجتماعی ضدین والا، بعض اصول عملیہ ایسے ہیں. اصول عملیہ آپ جانتے ہیں جب دلیل اجتہادی موجود نہ ہو، دلیل فقاہتی پر عمل کرتے ہیں. یہ اصول عملیہ استصحاب، برات، احتیاط اور تخیر وغیرہ. بعض اصول عملیہ ایسے ہیں کہ جن کی نظر جو ہے وہ جو طریقی نہیں ہوتے بلکہ وہ خود کیا ہے حکم واقعی ہوتے ہیں، واقع کے اعتبار سے ان کی نظر واقع پر ہوتی ہے. آپ کا یہ جواب وہاں تام نہیں ہوتا. آپ نے کہا ایک حکم واقعی ہوتا ہے، حقیقی ہوتا ہے، جس پر مولا کی نظر ہوتی ہے اس کے متعلق کی طرف، اور ایک مرتبہ کیا ہے ایک حکم ہوتا ہے جس میں متعلق کی طرف مولا کی نظر نہیں ہوتی، خود اس حکم کی طرف نظر ہوتی ہے، اس عمارت کی طرف نظر ہوتی ہے. تو کچھ اصول عملیہ ایسے ہیں کہ جن میں خود حکم واقعی کی طرف نظر ہوتی ہے. جیسے مثلا جو ہے اصالۃ الاباحہ، مولا کہتا ہے کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ حرام بعینہ، مثلا ہر چیز تمہارے لیے جو ہے وہ حلال ہے جب تک تمہیں اس کے حرام ہونے کا نہ پتہ ہو. کل شیء لک طاہر، ہر چیز تمہارے لیے پاک ہے جب تک تمہیں اس کی نجاست کا یا قذر ہونے کا پتہ نہ ہو. اباحۃ الشرعیہ، ٹھیک ہے، یعنی جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے یا جو چیز آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مجھ پر واجب ہے یا واجب نہیں ہے، تو ہم وہاں پر اس کو مباح سمجھتے ہیں، اپنے لیے اصالۃ العباد جاری کرتے ہیں. جب اصالۃ العباد جاری کرتے ہیں تو عباد سے حاصل ہونے والا حکم ظاہری ہوتا ہے. ہو سکتا ہے جس چیز کو ہم نے واجب سمجھا ہو، جس چیز کو ہم نے حرام سمجھا ہو وہ واجب ہو، یا جس چیز کو ہم نے واجب سمجھا ہو وہ حرام ہو، یا جس چیز کو ہم ترک کر رہے ہیں وہ واجب ہو، یا جس چیز کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں وہ حرام ہو. ٹھیک ہے. اصالۃ الاباحت میں یعنی کر گزرنے کا، اقدام کرنے کا اذن پایا جاتا ہے، یہ حکم ظاہری ہے. اور جب اس کو کر گزرنے کا ہمارے پاس حکم ظاہری پایا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ حکم واقعی کے اعتبار سے حرام کے ساتھ ٹکرا رہا ہو. جس کو ہم کر گزر رہے ہیں یہ واقعی کے اعتبار سے کیا ہے حرام ہو. مثلا کیا ہے، فرض کیجیے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ جو کی شراب جو ہے، جو کا جو رس ہے، جو کا پانی، یہ حرام ہے یا حرام نہیں. اصل یہ ہے کہ کیا ہے جب تک علم نہ ہوا کوئی مباح ہم اسے اگر پی لیتے ہیں تو واقعی میں اگر وہ حرام ہوا، واقعی میں حرام ہوا تو حکم واقعی، یہی حکم واقعی آپ نے اس کو قرار دیا. یعنی جہاں پر ہم ظن پر عمل کرتے ہیں، ظن پر عمل کرتے ہیں وہاں ہمارے پاس حکم واقعی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ظن پر عمل کرتے ہیں، حکم واقعی کو ہم جانتے نہیں ہیں. امارت سے حاصل ہونے والا حکم واقعی کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس امارت سے حاصل ہونے والے حکم میں مصلحت مفسدہ نہیں ہے. امارت اور جو حکم واقعی ہے اس کے متعلق میں مصلحت اور مفسدہ ہے. جو اباحت شرعیہ ہے یہ خود حکم واقعی، یہ حکم واقعی ہے، یہ کسی حکم واقعی دوسرے حکم واقعی کے لیے طریق نہیں ہے. یہی حکم واقعی آپ کے لیے یہ مباح ہے، یہ خود حکم واقعی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک حکم واقعی ہے اور یہ دوسرا حکم ظاہری ہے. یہ جو حکم ظاہری ہے یہی حکم واقعی بھی ہے. آپ نے اسے جب جائز قرار لیا تو یہ جب حکم واقعی حقیقی کے، یعنی یہ حقیقی حکم ہے، اباحت والا حکم حقیقی حکم ہے. ویسے تو ظاہری حکم ہے، حقیقت میں حکم واقعی نہیں ہے. حکم واقعی ہے کہ ہمارے لیے مثلا جو کے پانی کا کیا حکم ہے، ایک اس کا حکم واقعی ہے یا حلال ہے یا ہمارے لیے حرام ہے. ایک اباحت ہے، اباحت کے ذریعے آپ کیا کہہ رہے ہیں، اباحت کے ذریعے آپ اسے کہہ رہے ہیں مباح ہے. جب کیونکہ ہمیں پتہ نہیں، علم نہیں ہے اس کے نجس ہونے کا یا اس کے حرام ہونے کا، ہم اسے پی لیتے ہیں. اگر واقع میں وہ حرام ہوئی، واقع میں حرام ہوئی جائے صورت میں کیا ہے ہم اس کو کر رہے ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں، اس کو انجام دینے کا اذن مل رہا ہے جو واقع میں حرام ہے. ٹھیک ہے، اور جب واقع میں حرام ہونے کا ہمیں اذن مل رہا ہے تو اس طرح کا اذن دینا کسی مصلحت کی وجہ سے یا کسی مفسدہ کی وجہ سے. کہتے ٹھیک ہے، آپ نے کہا مصلحت اور مفسدہ کی وجہ سے نہیں، مصلحت اور مفسدہ کی وجہ سے نہیں، لیکن پھر بھی واقع کے خلاف تو ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. خود اس میں مصلحت نہیں ہے، جو ہمارے پینے میں مصلحت نہیں ہے، لیکن اذن تو مولا دے رہا ہے نا کہ تم اس کی مخالفت. مولا نے واقع میں ہمارے لیے رکھا کہ یہ جو کا پانی جو پینا حرام ہے. ادھر سے اباحت شرعیہ آ گئی، شریعت نے ہمارے لیے مباح بھی قرار دیا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں وہ تمہارے لیے مباح ہے، جس کی حرمت کا علم نہیں وہ تمہارے لیے مباح ہے. مجھے جو کے پانی کی حرمت کا علم نہیں تھا، میں نے اس کو اپنے لیے مباح سمجھا. ٹھیک ہے، اس کے پینے میں، اس کے پینے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی مصلحت یا مفسدہ. آپ نے یہی اوپر کہا مصلحت اور مفسدہ اس کے متعلق کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، لیکن یہ حکم حقیقی ہے یا نہیں ہے. آپ اسے اگر پئیں گے تو واقع والی اپنی حرمت کے خلاف مولا نے کام کیا یا نہیں کیا، مولا نے اذن اپنی حرمت کے خلاف دیا یا نہیں دیا. تو اس میں آپ کا سابقہ جواب جو ہے وہ تام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے،
یہاں پر جو ہے وہ اصحاب کا جواب تام نہیں ہوگا۔ نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیہ، ہاں البتہ بعض اصول عملیہ میں امر مشکل ہو جاتا ہے، کا اصالت الاباحۃ شرعیہ، جیسے اباحت شرعیہ کا اصالہ ہے، اصل یہ ہے کہ مباح ہے جب کسی چیز میں شک ہو جاتا ہے۔ فإن الإذن فی الاقدام والاقتحام، کس اعتبار سے مشکل ہے؟ اس اعتبار سے کہ اقدام میں اذن دینا، والاقتحام یعنی نفس المعنی مترادف، کسی کام کو کر گزرنے میں اذن دے دینا، ینافی المنع فعلا، یہ کس چیز کے منافی ہے؟ یہ من کے منافی ہے فعلا۔ کون سی من؟ منع واقعی، جو واقعی میں ممنوع قرار دی گئی ہے اس کے بارے میں اذن دے دینا کر گزرنے کا، یہ اس من کے ساتھ منافات رکھتی ہے۔ کہا کما فی صادف الحرام، کما فی ما صادف الحرام، اس مورد میں کہ جب حرام کے ساتھ مصادف ہو جائے۔ اباحت شرعیہ کہتی ہے مباح ہے تمہارے لیے، منع واقعی اگر موجود ہو، اگر منع واقعی موجود ہو، واقعی حرمت کا موجود ہو، تو یہاں آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کے کر گزرنے کا اذن دے دیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْإِذْنُ فِيهِ لِأَجَلٍ مَصْلِحَةٍ فِيهِ، صاحب کا جواب کے اعتبار سے اگرچہ یہ جو آپ نے اذن دیا ہے فِيهِ یعنی اس اباحت شرعیہ والے مورد میں، لِأَجَلٍ مَصْلِحَةٍ فِيهِ، یہ اس لیے دیا ہے کیونکہ اس اذن میں مصلحت ہے، یہ اس اذن میں مصلحت ہے، یعنی اباحت اقتضائیہ ہے، لا لأجل عدم المصلحة او مفسدة ملزمة فی المعذور فیہ۔ معذور فی کسے کہہ رہے ہیں؟ معذور فی جس کے ساتھ اباحت کا تعلق ہے، مثلا وہ جو کی شراب والی مثال، معذور فی میں مصلحت نہیں ہے، معذور فی میں مفسدہ ملزمہ ہے، اگرچہ یہ اذن اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ نے اوپر کہا نا کہ متعلق تکلیف کے ساتھ مصلحت مفسدہ کا تعلق نہیں، اگرچہ مصلحت نہ ہونے کی وجہ سے یا مفسدہ ہونے کی وجہ سے معذور فی میں، جس کے بارے میں آپ نے بات کا کہا ہے اذن نہیں ہے، لیکن پھر بھی اذن تو ہے۔ شارع نے جب اذن دیا ہے کہ آپ اس کو اپنے لیے مباح سمجھے، تو جب مباح سمجھنے کا کہا ہے تو یہ جو مباح سمجھنے کا کہا ہے، اس جو کے پانی کے پینے میں، جو کے پانی میں پینے میں مفسدہ نہیں ہے یا مصلحت نہیں ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، وہ تو آپ نے پیچھے کہا ان کان الاذن فیہ لاجل مصلحۃ فیہ، اگرچہ کہتے ہیں کہ اذن اس میں کس لیے؟ کیونکہ مصلحت اسی میں ہے۔ اگر اس کو مباح نہیں سمجھیں گے، کل تک بات کو لے کر جائیں گے تو پھر یہاں پر وہ عمل نہیں کر پائے گا۔ مصلحت کیا ہے؟ تحصیل امر ہے، پیچھے ہم نے پڑھا، تحصیل امر کی مصلحت کی وجہ سے اذن ہے، خود اس میں مصلحت کا نہ ہونا یا مفسدہ ملزمہ کا ہونا وہ سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں یہ جو اباحت شرعیہ والا حکم ہے، یہ حکم حقیقی ہے، حکم واقعی کی طرح ہے، جیسے حکم واقعی حقیقی ہوتا ہے، تو طریقی اور حقیقی والا فرق یہاں نہیں آئے گا۔ تو کیا کریں گے؟ اس کے جواب میں کہتے ہیں فلا محیصہ فی مثلہ، اس مورد میں، یہ مقدمہ باندھنے کی بات کہتے ہیں کہ اس مورد میں ہم یہ کہیں گے کہ جو حکم ظاہری ہے، حکم ظاہری ہے اس میں ارادہ اور کراہت پائی جاتی ہے۔ جہاں اباحت شرعیہ کی طرح حکم ہے، حکم حقیقی ہے، اس میں اباحت اور ارادہ اور کراہت پائی جاتی ہے، حکم باقی میں ارادہ اور کراہت نہیں پائی جاتی ہے۔ پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ امارت والے حکم کے بارے میں ارادہ اور کراہت نہیں پائی جاتی ہے، بلکہ حکم باقی والے حکم میں ارادہ اور کراہت پائی جاتی ہے۔ لیکن اباحت شرعیہ کے مورد میں چونکہ اصالت الاباحت جب جاری کریں گے تو وہ حکم حقیقی ہوگا، تو حکم حقیقی ہے تو ادھر حکم باقی بھی حقیقی ہے، اشکال باقی رہے گا۔ اس اشکال کو ختم کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ارادہ اور کراہت جو ہے حکم ظاہری میں پائی جاتی ہے، حکم باقی میں نہیں پائی جاتی۔ ارادہ کراہت کا تعلق جو ہے وہ حکم ظاہری سے ہو جائے گا، حکم باقی میں نہیں ہوگا۔ فلا محیصہ فی مثلہ، اس قسم کی مثال میں یعنی اصالت الاباحت والے ممارد میں کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی راہ فرار نہیں ہے اس بات سے عن الالتزام کہ ہم ملتزم ہو جائیں بعدم انقضاء الارادہ او الکراہہ فی بعض المبادئ العالیہ ایضاً کما فی المبدأ الاعلی، کہ ارادہ اور کراہت، عدم انقضاء ارادہ الکراہہ، ارادہ اور کراہت موجود نہیں ہے فی بعض المبادئ العالیہ ایضاً، یعنی نبی اور ولی امام کی طرف سے بھی ارادہ اور کراہت موجود نہیں ہے، کما فی المبدأ الاعلی، جیسا کہ اللہ کے نزدیک ارادہ اور کراہت موجود نہیں ہے، یعنی حکم واقعی میں ارادہ اور کراہت موجود نہیں ہے اباحت شرعیہ کے مورد۔
اور حکم ظاہری میں یعنی جس تک عبادت لے کر جا رہی ہے، اب عبادت والے اذن میں اس حکم میں جو عبادت کے ذریعے ہمیں حاصل ہو رہا ہے متعلق نہیں، خود عبادت کے ذریعے سے جو ہمیں اذن حاصل ہو رہا ہے اس کو کر گزرنے کا، اس میں ارادہ اور کراہت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکنہ لا یوجب التزام بعدم کون التکلیف الواقع بفعلیہ، کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں، یہاں پر یہ بات پیدا ہوتی ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں حکم واقعی کے بارے میں ارادہ اور کراہت نہیں ہے، حکم واقعی کے بارے میں ارادہ اور کراہت نہیں ہے، اباحت کے بارے میں ارادہ اور کراہت پائی جاتی ہے کیونکہ یہ حکم حقیقی ہے اس کی طرح، تو پھر جس حکم وہ حکم واقعی فعلی کیسے ہو گئے جس کے بارے میں ارادہ اور کراہت نہیں؟ کیونکہ حکم واقعی کے موارد کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کے اندر مصلحت اور مفسدہ ہوتا ہے، یعنی اس میں ملاک پایا جاتا ہے، پھر اس کا انشاء ہوتا ہے، پھر وہ فعلی ہوتا ہے، پھر منجز ہوتا ہے، یہی مدارج ذکر کی ہے نا۔ تو جس میں ارادہ اور کراہت ہی نہیں پایا جاتا وہ فعلی کیسے ہوتا ہے؟ حکم واقعی فعلی کیسے ہو گیا؟ تاکہ آپ کہیں اس کے مقابلے میں یہ جو ہے اس کے اندر ارادہ کراہت پائی جاتی ہے اور حکم واقعی میں ارادہ اور کراہت نہیں پائی جاتی۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ارادہ اور کراہت حکم واقعی میں ہو اور ارادہ اور کراہت امارت میں ہو، تو ہم نے کہا تھا کہ ٹکراؤ ہے، اس ٹکراؤ کو کیسے ختم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ امارت میں ایک مصلحت ہے، امارت کے متعلق میں نہیں، اور حقیقی ارادہ اور کراہت حکم واقعی میں ہے۔ عبادت شریعہ والے مورد میں آ کر کیا کہتے ہیں؟ حکم واقعی کے بارے میں ارادہ اور کراہت نہیں، حکم ظاہری میں ہے، یعنی اس اباحت والے حکم میں جو ہے اس اذن میں اباحت میں ارادہ اور کراہت پائی جاتی ہے۔ کہتے پھر وہ جو حکم واقعی ہے اس میں جب ارادہ اور کراہت ہی نہیں پائی جاتی جو تکلیف واقعی ہے، تو اس کے بارے میں آپ وہ پھر فعلی کیسے ہمارے یہاں؟ جب وہ فعلی ہی نہیں ہے تو وہ ہمارے یہاں میں منجز کیسے ہوگا؟ توجہ فرمائی، وہ ہمارے یہاں میں منجز نہیں ہے۔ چلیے اسی پر اتفاق کرتے ہیں، وقت کی کمی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اباحت شرعیہ خود حکم حقیقی ہے، جس طرح کی حکم واقعی ایک حکم حقیقی ہے۔ جب یہ حکم حقیقی ہے تو اگرچہ اس سے حاصل ہونے والا اذن جس چیز کی طرف لے کر جاتا ہے، جس ارتکاب کی طرف لے کر جاتا ہے، اس ارتکاب کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اب اس میں مفسدہ نہیں ہے یا اس میں مصلحت نہیں رہی ہے اور یہ حکم واقعی سے چینج ہو گیا ہے، مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی جو چیز واقع میں حرام تھی اس کو آپ نے عبادت کے ذریعے اس کو معذور تو قرار دے دیا نا کہ آپ اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ارتکاب کر رہے ہیں اس سے ضدین لازم آئے گی، یہ دونوں ضدیں، یعنی ایک مرتبہ مولا نے حکم واقعی کے اعتبار سے چیز کو حرام قرار دی ہے اور اذن بھی دے رہا ہے کہ اس کو تم کر بھی سکتے ہو، تو فعل اور ترک دونوں ہو جائیں گے۔ لہٰذا واقعی حقیقی اور طریقی والا جواب یہاں نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں اس میں پھر کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ ہم اس چیز کے قائل ہو جائیں گے کہ جہاں عبادت شریعہ والا مسئلہ ہو وہاں ہم ملتزم ہوں گے کہ ارادہ اور کراہت نہیں ہے حکم واقعی کے بارے میں۔ ارادہ اور کراہت کیا ہے اس کے بارے میں جب نہیں ہے تو ارادہ اور کراہت کس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے؟ اس عبادت شریعہ کے ساتھ، اس اذن کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ جب اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے تو پھر اس ارادے میں اور اس ارادے میں فرق ہو جائے گا، وہاں ارادہ ہے ہی نہیں، وہاں کراہت ہے ہی نہیں اور یہاں ارادہ ہے، تو ارادہ عدم ارادہ کے ساتھ تضاد نہیں رکھتا، متضاد نہیں ہوتا۔ تو پھر اس پر جو اشکال ہے کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر ادھر ارادہ ہے عبادت شریعہ میں اور حکم واقعی کے بارے میں ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر تضاد تو ان کا آپس میں نہیں ہے، تو پھر یہ حکم واقعی فعلی بھی تو نہیں، یہ حکم واقعی ہمارے حق میں فعلیت بھی تو نہیں رکھتا۔ جب یہ حکم